ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت مزے میں ہوں۔ اور یہ دیکھیں میں کیا دکھانا چاہتی ہوں، کچھ دکھ نہیں رہا مجھے، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ پتہ کیمرے میں اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ بہت خوبصورت منظر ہے، پر یہ اس وقت یہاں پر ایسی کوئی خوبصورتی دکھائی نہیں دے رہی موبائل میں۔ چلے کوئی نہیں، تھوڑی سی ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ چلیں اوکے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پوری سناؤں یا آدھی صورت سناؤں؟ مجھے نہیں پتہ، پر یہ دونوں دکھاتی ہوں، دونوں سناتی ہوں، سورۃ الزلزلہ اور سورۃ العادیات۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، میں پھر سے ٹرانسلیٹ کروں گی کیونکہ کچھ تھا میں بھول گئی اس کے اندر کچھ آیت میں نے نہیں پڑھی۔ ابھی میں بالکل دیوار کے پاس بیٹھی ہوں یہاں پر۔ آپ لوگوں کی طرف روشنی نہیں ہے پر میری طرف ہے۔ یہ دیکھیں میں یہاں پر، جہاں روشنی ہے تھوڑی سی میں وہاں پر کھڑی ہوں۔ صحیح ہے، چلیں۔ اندھیرے میں دکھتا بھی نہیں اور پیج اڑ جاتے ہیں، میں نے یاد کیے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا انشاءاللہ دیکھو صحیح ہو جائے سب کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ اگر زمین ہل جائے یا کھل جائے، زلزلہ جو ہوتا ہے اسی کے بارے میں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکل پڑے زمین سے، یہ زن کو ہوتا ہے نکل پڑے، یا کوئی ایسی چیز جو مردے ہو جائے نکل جائیں زمین سے، یا کوئی وزن ہو جائے جو ختم ہو جائے زمین سے، کیا چیز نکل پڑے پر پتہ نہیں، پر یہ جو انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، یہ کیا ہو گیا اسے؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ تو اسی چیز کے لیے تو بتاتے رہتے تھے، یعنی آگاہ کرتے رہتے تھے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اور اسی کے بارے میں ایک بہت سی زبردست نشانیاں دی گئی ہیں تمہارے خدا نے تمہیں۔ اوحا لہا، یہ نشانی ہے، زبردست نشانی جو خدا بتا رہا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اشتاتا کا جو سب سے جو میننگ بڑے ورڈز ہیں، میں وہ صرف اسی کا بتاؤں گی۔ یومئذ یصدر الناس، جو تمہارے دل دہک جائیں گے اگر تم
اپنے اعمال کے کھاتے کو جان جاؤ، اگر کھلنے پہ آ جائے. اعمالہم اشتاتل یہی ہے، کوئی عجیب سی چیز سمجھ میں آ جائے، کوئی خوفدار بات ہو یا چیز ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے انسان خوف زدہ ہو جائے، یہ کیا ہو گیا میرے بارے میں، یہ کیا پتہ چلنے لگا مجھے اپنے بارے میں. پھر یہ ہوگا کہ اس کھاتے میں کیا ہوگا، جس نے تھوڑا سا چھوٹا عمل کیا ہو اچھا وہ بھی ہوگا، اور جس نے چھوٹا ذرا جتنا بھی برا کیا ہوگا وہ بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ اچھا اعمال بتا رہے ہیں، اور جو برا ہے وہ بھی ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے برا بھی کیا ہوگا وہ بھی ہوگا. تو یہ تھا سورۃ الزلزلہ، یہ مکی ہے اور یہ 8 آیت والی ہے، یہ 8 آیت ہیں، اس میں 6 مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں نے یہ 8 آیت ہیں الحمدللہ. چلیں پورا ہو گیا سورۃ الزلزلہ. جہاں تک قرأت کی بات ہے، جس کو چاہیے صحیح قرأت یہ وہ بھی ہیں آن لائن میں. میری آواز صحیح نہیں رہتی، یا بہت کبھی سوکھ جاتی ہے یا بہت کبھی، تو اس لیے قرأت میرے لیے بہت مشکل ہے میں صحیح پڑھ پاؤں. اعوذ باللہ بسورۃ العادیات میں آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، یہ عادیات میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں پھر سے دیکھوں گی صحیح طرح سے بتاؤں گی. تو یہ عادیات صورت گھوڑوں سے لے کے ہے، چیزوں سے لے کے، جنگ سے لے کے ہے، دشمنی سے لے کے ہے. جب یہ کوئی بھی جنگ ہوئی ہو تو گھوڑے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان گھوڑوں کے بارے میں ہے، اس جنگ کے بارے میں ہے، وہاں کے خسارے اور فائدے کے بارے میں ہے، نقصانات کے بارے میں ہے. اور ابھی میں بتاتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، اس میں چھوٹے چھوٹے سے کھنجر الف ہیں، اسے کھنجر الف بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے اس کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، بس زیادہ نہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. فالموریات قدحا یہ پتھروں سے لے کے ہے، جب پتھر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں. جب گھوڑے تیزی سے بھاگتے ہیں تو ان کی گردش جو ہوتی ہے وہ بتائی ہے. پھر والمغیرات الصبح، اور جب دشمن 4 ہوتے ہیں صبح اور شام کے بیچ میں جنگ کے لیے حملہ کرتے ہیں، یعنی کہ اندھیرے پہ تو کرتے ہیں، اتنی دیر تک کرتے ہیں کہ وہ کافی صبح تک ہونے والی ہو نا تو وہ تیار رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں ادھر جنگ کے لیے. اور پھر فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو غبار ہوتا ہے، جو مٹی ہوتی ہے جو اڑتی ہے، جو پھیل جاتی ہے پوری ہر طرح، ہر سوج ہو جاتی ہے، جھنگ اور کیا کہتے ہیں مٹی، اور ایسے کچھ ایسا موسم جو ہو جاتا ہے، گندا موسم ہو جاتا ہے. جو اتنی دیر تک جنگ رہتی ہے ہوگی کہ اتنی اثر ہوتا ہوگا اس کا کہ موسم اور یہ وہ چیزیں اثر میں آ جاتی ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور جو دشمن جو ہوتے ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں ڈھیروں کے حساب سے بیچ میدان میں،
ان الانسان لربه لقنود. لقنود جو بے پرواہ ہوتا ہے اپنے رب سے، یعنی کہ فکر نہیں کرتا کہ وہ کیسی کیسی نعمتیں اسے دیتا ہے، بچاتا ہے، دیتا ہے، اور وہ پھر بھی شکر نہیں کرتا. انہ علی ذالک لشہید. اس میں جو شہید ہوتا ہے وہ صرف خدا ہوتا ہے. انہ لحب خیر لشدید. یہ یہاں پر کسرہ کی وجہ سے نا، جب خیری اس میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس کو آرام سے پڑھنا ہے. خیری لشدید، یہاں پر کوئی ملاحٹ نہیں ہے، یعنی کہ ملا ہوا نہیں ہے ورڈ، ایک ہی ہے کلمات. تو اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دنیا میں اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں. پر اللہ رکھ ہوتا ہے، گواہی کے لیے ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. اگر تم جان جاؤ قبروں میں کیا ہے، اگر نکل پڑے باہر نکل پڑے تو تم جان جاؤ گے ان قبروں کے اندر کہ اس گہرائیوں میں کیا غم چھپا ہوا ہے اور کیا عذاب چھپا ہوا ہے. تو تم ایسی غفلت نہیں کرو گے. یہ میں کہہ رہی ہوں، پر وہ جو آیت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر تم جان جاؤ قبروں کی گہرائیوں میں کیا ہے. وحصل ما فی الصدور. پھر تم جان لو گے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہونے لگے گا، کیا پیدا ہونے لگے گا، کیا خوف آنے لگے گا، کیا پلپنے لگے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. وہی تو ہے خدا جو اتنی دیر سے یہی تو بتاتا تھا، علامتیں دیتا تھا. اچھا، یہ جو یہاں پر بتایا ہوا قیامت کا دن بھی بتایا ہوا ہے. ادھر اس آیت میں یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یوم النشور. پر نشور لکھا تو نہیں ہوا، پر بتا رہے ہیں یہاں پر قیامت سے بھی مقصد ہے. جب وہ آئے گا تو تمہیں سمجھ جاؤ گے. تم اسے خبیر کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. جو تمہارا خدا ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. چلے یہاں پر یہ آیت پوری ہوئی. اور اس میں یہ بھی بتایا ہوا کہ اچھے عمل کرنا چاہیے آخرت کے لیے. اچھے کام کرنے چاہیے آخرت کی سوچ رکھ کے ہمیشہ، کیونکہ وہ ہر علامت اور خوف دکھاتا ہے انسان کو، پر انسان بار بار غفلت میں آ جاتا ہے، غافل ہے انسان. یہاں پر میری آیت پوری ہوئی. صدق اللہ العظیم. ابھی میں آپ کو پھر سے بتاؤں گی سورۃ البقرہ کے بارے میں. یہ اتنی لمبی سورت ہے کہ پتہ نہیں کیسے ختم ہوگی، کب میں ادھر آؤں گی مجھے نہیں پتہ. سورۃ العمران ہو یا سورۃ البقرہ ہو، ان دونوں سورتوں کے فائدے انیک ہیں. جو پڑھنے والا بنے تو سمجھ میں آئے اسے. سورۃ بقرہ 30 پیجوں کا ہے، 49 پیجز، اور یہ 20 پیجز کا عمران. اس کے فائدے اتنے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی. بہت پیاری صورت ہے، اور اس کو جو پڑھ لے نا، یاد کرے روز، جیسی بھی تمنائیں پوری ہونے لگیں گی.
مجھے پورا یقین ہے پر میں کر نہیں پا رہی ہوں. میں اتنی مصروف رہتی ہوں, اتنی بزی رہتی ہوں, اسے ہو نہیں رہا کہ میں یہ 20 پیج پڑھوں یا اسے یاد کر لوں. تھوڑا سا یاد کرتی ہوں ایک پیج اور پھر میں اسے ایک ہفتے کے بعد کھولتی ہوں, جو یاد کیا وہ بھی بھول جاتی ہوں. کبھی ایک ہفتہ ہو جاتا ہے تو کبھی مہینہ. تو میں اسے ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو یاد کرنے کے لیے بہت شارپ ہوں, جو بہت تیز ہوں, یاد کر پائیں پورا طریقے سے قرآن پاک. نہیں تو بس یہ صورت یاد کر لیں, اس کے بہت سے فائدے ہیں. اور اس کو یاد کرنے کے بعد وہی انسان بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, ابھی کیسی دنیا ہے, کیسا وقت ہے. اور یہ بہت مشکل وقت ہے کہ یہاں پر تمنائیں پوری ہونا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. پر یہ جو جس نے کر لیا نا, پھر وہ بتائے کہ وہ اب کیسا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بس ایک بچی کو میں نے اسے حفظ کرتے ہوئے دیکھا ہے بار بار. تو اس سے دیکھتے دیکھتے مجھے شوق ہوا میں بھی حفظ کروں گی اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو. وہ ایک بچی تھی, 7 سال کی ہے یا 10 سال کی, پر میں تو مصروف ہوں بہت. بچے ہیں, گھر ہے, کام ہے, اور نہ کچھ یاد کرتی رہتی ہوں. جہاں ٹائم ملے کچھ نہ کچھ بیٹھتی ہوں. نماز ہوتی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں بھول گئی. چلیں بعد میں بتاؤں گی, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ کرتی ہوں, وہ کرتی ہوں, یاد کیوں نہیں آ رہا. کیا کہتے ہیں جسے, چلیں چھوڑتی ہوں, مجھے یاد نہیں آ رہا. ایسے کرتی ہوں تو میں نا بزی رہتی ہوں, میرے کہنے کا مطلب ہے جو یاد نہیں آ رہا. تو مجھے ان کے بہت کام ہوتا ہے, تو میں اپنے آپ کو بچی سے ریس نہیں کر سکتی کہ وہ اتنی جلدی سب پڑھ رہی ہے, سیکھ رہی, میں پیچھے کی ہوں. تو بہت مزہ آتا ہے چھوٹے بچوں کے جاؤ, ٹیوشن میں جاؤ, پڑھنے جاؤ, تو دیکھیں اتنے تیز بچے ہوتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. اتنی تیزی سے سب پڑھ رہے ہیں, یہ وہ, پھر نا وہ جو سستی ہوتی ہے نا دور ہونے لگتی ہے تھوڑی سی. تو میں نے ٹیوشن شروع کیا, بچوں کو پڑھانے لگی, پھر بھی میں ویسے ہی نہیں ہونے پائی شارپ ان کی طرح. تو پھر میں حیران ہو گئی, میں بس شاید اب میں نہیں کچھ کر سکتی. مجھے بہت حیرانگی ہو رہی تھی, مجھے اتنا کچھ کرنا ہے, یہ سیکھنا ہے, وہ سیکھنا ہے. تو میں نے چھوڑو, ابھی جانے دو, شاید میں سست ہو چکی ہوں ابھی, تو نہیں کر سکتی. پر میں کہہ رہی ہوں جو کر لینا ان کے لیے بہت اچھا ہو. تو میرے بچے ہیں نا, اس لیے میں چاہتی ہوں میں سب کچھ کروں اپنے بچوں کے لیے. یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, سب کچھ کر لوں. بہت سوچتی رہتی ہوں کہ بچے نا کمی نہ ہو ان کے پاس زندگی میں. بہت مزہ آتا ہے, سوچتی رہتی ہوں, پھر میں نہیں کر پاتی, پھر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. چلیں, جو مجھ سے نہیں ہو رہا آپ سے ہو جائے. سب کچھ کریں, کوشش کریں, کامیاب ہوئیں, اور مجھے ضرور بتائیں کہ یہ اس کا فائدہ کیسے ہونے لگا. اب تک لیے اتنے کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں کوئی نئی صورت کے ساتھ آؤں گی, نئی بات کے ساتھ. لائک اینڈ سبسکرائب. سو ابھی میں چلتی ہوں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. مجھے یہ ٹائم پسند ہے, پر پتہ نہیں اگلی بار کس ٹائم میں ملیں گے. چلیے رکھتی ہوں, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھنا. اینڈ جسٹ سی آلویز مائی چینل. کچھ جانی انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ. اللہ حافظ.